السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو آج میں جس ٹاپک پہ بات کر رہی ہوں وہ ہے جی امبر ناز اور سویٹی جی لاہوری۔ ان لوگوں کے درمیان جو رشتہ ایک طے پایا تھا امبر کے ساتھ، سویٹی جی لاہوری نے اپنے بھائی کا جو رشتہ طے کیا تھا، اور وہ تو کچھ عرصہ چلا، تقریباً 3 سے 4 مہینے کے اندر اندر ہی جو ہے ان کا آپس میں جو ہے اختلافات ہو گئے، ایسے کہ بس وہ رشتہ توڑنا پڑا ان کو۔ تو اختلافات کی جڑ جو ہے وہ سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں یوٹیوب ہے۔ یوٹیوب کے اوپر جو ہے ہم لوگ ایسے ایشوز جو لوگوں کے سامنے ہم لوگ دکھاتے ہیں یا لوگوں کے سامنے شو کرتے ہیں، تو اس کی وجہ جو ہوتی ہے آپ کے اندرونی جو رشتے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سب سے پہلے یہاں پہ میں بات کروں گی کہ سویٹی جی لاہوری نے جب یہ دیکھا کہ امبر ناز جو ہے وہ شبانہ آپا جو کہ کوکنگ کی جو ہے ایکسپرٹ ہیں اور ان کا چینل کافی اپر لیول پہ ہے، تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ مطلب بڑی ہائی فائی اس پہ جا رہی ہیں، تو میں ذرا ان کے ساتھ کوئی رشتہ وغیرہ منسلک کر لیتی ہوں اپنے بھائی کا۔ تو انہوں نے سویٹی جی لاہوری نے اپنے بھائی کا جو ہے وہ رشتہ جو ہے ان کے گھر کرنے کا ارادہ کیا اور کر بھی لیا، اور کچھ دن ایسے ولاگز آتے رہے کہ جس میں سویٹی جی اور ان کی فیملی لاہور سے، ان کے بھائی وغیرہ سارے جی وہاں پہ حیدرآباد میں رہتی ہے میرے خیال میں یہ امبر، تو امبر کے گھر جاتے رہے، اور وہاں پہ ان کا رشتہ کچھ دن بعد پتہ چلا کہ جی رشتہ ہو گیا، اور رشتہ ہونے کے بعد کچھ دن بعد پتہ چلا جی اب رشتے کے ساتھ ساتھ نکاح بھی ہو رہا ہے۔ پہلی تو بات ہے، جب بھی رشتہ ہونا چاہیے بیٹی والوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی اچھی طرح جانچ پڑتال کر کے اپنی بیٹی کا رشتہ دیں، کیونکہ یہ ایک بہت چھوٹی سی بات نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، پوری زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو اس میں جی شبانہ آنٹی کو بھی کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے تھوڑا سی جلد بازی کی ہے۔ تو آج جو ہے پھر کچھ ایسا ہوا کہ کچھ عرصہ ان کے آپس میں چلتا رہا آنا جانا، تو پھر کچھ ایسے اختلافات ہو گئے، کچھ ایسے ایک دوسرے پہ الزامات انہوں نے لگا دیے کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ رشتہ ختم کرنا پڑا۔ اب یہاں پہ جو سب سے بڑی غلطی جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ سویٹی جی لاہوری کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ لوگ جو ہیں لاہور سے ایک تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرے نمبر پہ ان کی جو فیملی ہے وہ مجھے کافی حد تک بہت زیادہ تیز اور بہت زیادہ جو ہوتے ہیں نا ایک منہ پھٹ اور اسٹریٹ فارورڈ لوگ اور بدتمیز قسم کے لوگ ہیں وہ لگ رہے ہیں۔ سوری ٹو سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ امبر جو ہے امبر کی جو فیملی ہے سیدھی سادی سی ہیں، اور وہ اپنا ایک کام کر رہے ہیں جس کے تحت وہ اپنا چینل چلا رہے ہیں، اپنے گھر کو چلا رہے ہیں، اور ماشاءاللہ سے اچھی فیملی ہے ان کی۔ تو انہوں نے اب جو ہے سویٹی جی نے جو ہے امبر پہ یہ الزام لگایا اور ان کے بھائی نے کہ امبر کا جو ہے پہلے سے نکاح ہوا ہے، اور امبر پہلے سے میرڈ تھی اور ان کو ڈیورس ہوئی تھی پہلے سے، انہوں نے ہمارے سے رشتہ کیا۔ بلکہ ایک ویڈیو میں سویٹی جی کہہ رہی ہیں کہ ہمیں تو نکاح سے ایک دن پہلے پتہ چل گیا۔ بھئی اگر آپ کو نکاح سے ایک دن پہلے پتہ چل گیا تھا کہ امبر کا نکاح ہوا تھا تو آپ اپنے بھائی کا نکاح نہ کرتی، کیوں آپ لوگوں نے کیا؟ کیوں کیا؟ اس لیے کہ آپ لوگوں کو ویوز چاہیے تھے، ویوز، کیونکہ امبر کا چینل بھی بہت چل رہا ہے، ان کے مدر کا چینل بھی بہت چل رہا ہے، اور آپ کو چاہیے تھے۔ جب میں سویٹی جی کے ولاگز دیکھتی تھی، ان کے ولاگز میں تقریباً 16 کے 14 کے 10 کے جیسے ان کے گھر ان کا رشتہ ہوا امبر کے ساتھ، تو ان کے 95 کے تک ان کے جو ہے ویوز جا رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے تو ان کا وہ ہو گیا، چلیں وہ سب باتیں اپنی جگہ پہ۔ اب جب آپ لوگوں نے رشتہ کر لیا اچھے طریقے سے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا شروع ہو گیا، آپ لوگ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، تو آپ اس چیز کو ایک عزت سے کم از کم شادی تو ہونے دیں۔ شادی سے پہلے ہی آپ لوگوں میں اتنے اختلافات ہو گئے کہ وہ رشتہ کیسے چل سکتا تھا، ایک دوسرے پہ الزامات۔ اور جو محسن ہے اس نے بھی اسی طرح کئی ویڈیوز میں امبر کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے بات کر رہا ہے، وہ ایک سائیکو انسان لگ رہا ہے، کبھی ہائپر ہو جاتا ہے، کبھی وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی پتہ نہیں کیا کرنے لگ پڑتا ہے۔ تو ایسے انسان کے ساتھ شادی کرنا، کیا شادی کے بارے میں تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا، جو شادی سے پہلے ہی ایسی حرکتیں کر رہا ہے تو شادی کے بعد وہ کیا کرے گا؟ یہ تو امبر کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ وہ اس چیز سے بچ گئی ہے۔ ایسے پاگل انسان سے شادی کرنے سے بہتر ہے کہ بندے کو شادی نہ کرے اور
وہ بھی اللہ کا ایک بہت بڑا عنبر پہ کرم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس سے نکال لیا. ٹھیک ہے. اب جو کل ویڈیو آئی ہے جس میں عنبر اور اس کی پوری فیملی بیٹھ کے اپنی ساری بات کلیئر کر رہے ہیں، جس میں عنبر کے والد کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بات تک، اس کے پیرنٹس نے بات تک نہیں کی ہمارے ساتھ کہ یہ کیا ہوا، کس بات پہ ان لوگوں نے نکاح توڑا. انہوں نے صرف ایک فیس بک پہ، ایک یوٹیوب پہ کامنٹس آ رہے ہیں، کامنٹس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، وہ سویٹی اور عنبر کے درمیان میں، بچے ہی ہیں نا پیرنٹس کے نظر میں، ان کے درمیان میں سب باتیں ہو رہی ہیں. اور اس بات پہ یہ لوگ نکاح اور لڑائی جھگڑوں میں پڑ گئے، نکاح توڑنے کے چکروں میں پڑ گئے. اور وہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں، نہ اس کے پیرنٹس نے، محسن کے پیرنٹس نے عنبر کے پیرنٹس کو بتایا. پھر دوسرے نمبر پہ عنبر کی جو بات ہے، عنبر کہہ رہی ہے کہ مجھے رمضان میں ان لوگوں نے اتنا ٹارچر کیا، اتنا تنگ کیا کہ میں پورے رمضان میں روتی رہی ہوں. آپ لوگ شرم کریں، آپ لوگوں کے گھر میں بھی بہنیں ہیں، کسی کی بیٹی کو آپ کس طرح سے اتنا تنگ کر سکتے ہیں؟ اور پھر بھی الزام اس پہ لگا دیے، اس کی منگنی ہوئی ہوئی، اس کی شادی ہوئی ہوئی. تو آپ لوگوں کو اگر پتہ چل گیا تو آپ نہ کریں. اگر آپ کو پتہ چل گیا نکاح ہوا ہے تو آپ لوگوں نے اگر نبھانی ہے تو کوئی بات نہیں، لڑکیوں کے نکاح ہوتے ہیں، کیا ہو گیا؟ اگر نکاح ہوا ہے تو آپ شادی کر لیں، شادی کر کے آپ اچھے طریقے سے لائف گزار سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے آپ ایک لڑکی کو پوری دنیا کے سامنے اس کو ایسے کریں جیسے وہ پتہ نہیں کتنا اس نے بڑا جرم کر دیا ہے. اس کی شادی ہوئی ہوئی بھی اگر ہو تو ٹھیک ہے نا. ایسے کئی رشتے ہوتے ہیں جن میں لڑکیوں کی پہلے سے شادی ہوئی ہوتی ہے یا لڑکوں کی پہلے سے شادی ہوئی ہوئی ہوتی ہے. اگر وہ لوگ اچھے طریقے سے نبھانا چاہیں تو نبھا سکتے ہیں. پھر جی عنبر جو ہے، عنبر کا کہنا ہے کہ جو محسن ہے، محسن مجھ سے عجیب و غریب باتیں کرتا تھا. کبھی وہ سائیکو ہو جاتا تھا، کبھی بیڈ کے نیچے گھس جاتا تھا، کبھی الماری کے اندر چھپ جاتا تھا، کبھی اپنے آپ کو مارنا شروع کر دیتا تھا. تو میں تو بڑی حیران ہوتی تھی، اور مطلب اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا. اور مطلب یہ کوئی بھی آپ سوچیں کسی بھی لڑکی کا اس طرح سے نکاح ہوا ہو اور اس کا ہسبینڈ ایسی حرکتیں کر رہا ہو اور سائیکو، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ میری ایسے بندے سے شادی ہو. اس کے بعد اس کے پیرنٹس کا کہنا ہے کہ ایک دن محسن کی کال آتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے گھر سے آ گیا ہوں، میں اپنی پھپھو کے گھر میں آ گیا ہوں، کراچی میں ہوتی ہیں، آپ شادی کی تیاری کریں، میں عنبر کو لینے آ رہا ہوں. میری برات میں میرے پیرنٹس نہیں ہوں گے، میرے بلڈ ریلیشنز ہوں گے جس میں میری پھپھیاں وغیرہ ہوں گی، اور کچھ رشتہ داروں کو میں لے کے آؤں گا اور عنبر کو رخصت کروا کے لے جاؤں گا. اس طرح کون کرتا ہے؟ اس طرح پیرنٹس کے بغیر کوئی شادی کر کے دیتا ہے؟ جس پہ ان کے والد کا کہنا تھا کہ عنبر کی کوئی پسند کی شادی نہیں ہے محسن کے ساتھ، جو وہ عنبر کو جو ہے محسن کے ساتھ روانہ کر دیں گے. جی یہ لو جی محسن، تم تو بڑے سیٹل ہو، تم پکڑو عنبر کا ہاتھ اور جاؤ. اس طرح کون کرتا ہے؟ دوسری طرف محسن جو ہے ایک بالکل ویلا انسان ہے، نہ اس کی کوئی جاب ہے، نہ اس کا کچھ ہے. کوئی کس طرح اپنی بیٹی کو دے سکتا ہے ایسے بندے کے حوالے جس کے پیرنٹس بھی نہ آئیں، جو کچھ کرتا بھی نہ ہو، اور اپنی بیٹی کو دے دے اور وہ کہے کہ مجھے رخصت کر دے، میں اس کو رکھ لوں گا، اور اوپر سے وہ ایسا سائیکو انسان ہو. تو یہ سب چیزیں پیرنٹس دیکھتے ہیں، اور وہ لوگ دھڑا دھڑ الزام لگائے جا رہے ہیں. عنبر کی ویڈیوز ہیں ہمارے پاس، عنبر کا شادی ہوئی ہوئی، عنبر اپنے میاں سے جو ڈیٹے مارتی تھی، یہ کرتی تھی. کوئی شرم کریں، کوئی حیا کریں. آپ کا رشتہ ہوا تھا، اس طرح کی باتیں آپ لوگ کرتے ہوئے اچھے تو نہیں لگتے. جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ عنبر ڈیٹے مارتی ہوئی تھی، عنبر یہ کر رہی تھی، عنبر وہ کر رہی تھی. عنبر کا بندے کے اندر تھوڑی سی، اگر آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں نا تو آپ کے اندر تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ایک بندے کو بالکل وہ کر کے رکھ دیں. اس کا اگر نکاح ہوا بھی تھا تو وہ اس کا پاس تھا جو گزر گیا. اس پہ آپ لوگوں نے اتنی بڑی یوٹیوب پہ پوری دنیا کو آپ نے دکھایا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. ہر جو ایک رشتہ ہوتا ہے نا، اس میں ایک پاکیزگی ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس رشتے کو گندا کرنا شروع کر دیں. تو میں تو اس کے بارے میں یہی کہوں گی کہ مجھے تو عنبر کی فیملی کو دیکھ کے بہت دکھ ہوتا ہے. ان کے پیرنٹس جو اتنے شریف ہیں، ان کے فادر اتنے شریف ہیں. آپ لوگوں کی تو فیملی دیکھ کے مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ بہت ہی تیز ہیں. عنبر تو بہت خوش قسمت ہے جو آپ لوگوں کی فیملی میں آنے سے بچ گئی ہے. تو اسی ویڈیو میں جو ہے اپنا ایک پیغام دینا چاہتی ہوں عنبر کے پیرنٹس کو اور عنبر کو کہ انکل اور انٹی، آپ لوگ بہت خوش قسمت ہیں کہ آپ لوگ ایسے لوگوں میں جانے سے بچ گئے ہیں. جہاں آپ اپنی بیٹی دیتے تو اس کا آج کا رونا بہتر ہے
کے بجائے وہ پوری زندگی روتی، کیونکہ محسن جیسے شخص سے شادی کر کے اس نے پوری زندگی رونا تھا، جہاں پہ وہ 2 عدد تیز تراز نندے ہیں جو کہ محسن کو اور اس کو اس کا جینا حرام کر دیتی. ٹھیک ہے، یہ کام جو آج ہوا ہے یہ کل بھی ہونا تھا، یہ رخصتی کے بعد بھی ہو جانا تھا، کیونکہ جو ان کے حالات ہیں وہ جو ہیں وہ اس قابل نہیں ہیں، تو ایسے اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو آپ اپنی بیٹی دیں. تو بس یہی تھا میرا آج کا میسیج. تو آئی ہوپ کہ آپ کو میرا آج کا پیغام پسند آیا ہوگا. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتی ہوں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.